بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی۔ اس عورت نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اے حضور، دنیا میں وہ کون سے عمل ہیں جن کو عورتیں کریں تو عورتوں کی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے مومن خاتون، اس جہاں میں 3 ایسی خواتین ہیں جن کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اس نیک عورت نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے حضور، وہ کون کون سی 3 عورتیں ہیں جن کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوگا؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک وہ عورتیں سچے دل سے توبہ نہیں کرتی تب تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، ایسی عورت جو گندگی کا خیال نہیں رکھتی، پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی سیر کرنے کے لیے تشریف فرما تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کا مستحق قرار دیا تھا۔ ان عورتوں کو اپنے اپنے گناہوں کے مطابق سزا مل رہی تھی۔ ان میں ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے پیروں کو سر کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، اس کی ٹانگوں کو سینے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت جن کے پاؤں، سر اور ٹانگیں جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس عورت کا ایسا کیا گناہ تھا جن کی وجہ سے عورت دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جب میں نے اس عورت کو جہنم میں چیختے چلاتے ہوئے دیکھا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تھا، اس عورت نے کیا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایسی سزا کا مستحق قرار دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت ناپاک رہا کرتی تھی، یہ پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ جب اس پر غسل واجب ہو جاتا تھا تو یہ غسل کرنے میں تاخیر کیا کرتی تھی، کافی دیر ناپاکی کی حالت میں وقت ضائع کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ناپاک عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایسی عورت کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جو اپنے سر پر روبٹہ نہیں لیتی اور غیر مردوں اور عورتوں کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش مند ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو عبادت کے دوران اپنے سر کو ڈھانپ کر نہیں رکھتی، ایسی عورتوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ خوبصورتی ہمارے کس کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ الٹا ہمارے اوپر گناہ ہوگا۔ نمبر 3، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بد اخلاق عورت کی بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے علاقے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو کہ بہت نیک اور پرہیزگار ہے، اس عورت کا رویہ اخلاق کسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ جب کسی کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو بد اخلاقی سے پیش آتی ہے، ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بد اخلاق عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بد اخلاق عورت چاہے جتنی مرضی نیک کام کر لے، اگر اس کا اخلاق بہتر نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک اور بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محلے میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اس عورت کا اخلاق ہر انسان کے ساتھ اچھا ہے۔ وہ جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتی ہے تو حسن سلوک سے پیش آتی ہے۔ ہمارے علاقے کا ہر مرد عورت اس عورت کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس بندے کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔